سورہ نساء آیت نمبر 15 اور 16. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. سورہ نساء آیت نمبر 15-16 کا لفظی ترجمہ. واللاتی یہ جمع ہے اور اس کا مفرد اللاتی. اس کو اس میں موصول کہا جاتا ہے، جس طرح الذی ہے، الذین ہے مذکر کے لیے آتے ہیں اور یہ مؤنث کے لیے آتے ہیں. تو واللاتی وہ عورتیں، یأتینا یہ اتیان سے ہے، اتیان مصدر، اس سے یأتینا پہلے مضارع ہے، مضارع کی علامت ابتدا میں جو یا لگا ہے. جو عورتیں لائی یا کریں الفاحشۃ حد سے بڑی ہوئی برائی، بے حیائی، انتہائی قبیح فاحشہ، اقوال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے. تو الفاحشہ جو اسم ہے، الف لام اس کے اوپر لگا ہے. فاحشتن یہاں پر زنا سے کنایا ہے، جس لیے کہ حد سے بڑی ہوئی بے حیائی زنا ہے. من نسائکم، نساء مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے. فاستشہدوا یہ امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، استشہاد سے ہی نکلا ہے، استشہاد مصدر ہے. تم گواہ بناؤ، گواہ لاؤ. علیہن تو یہاں پر علی جار ہے، حرف ہے. ہن ضمیر جمع مؤنث کی ہے اور غائب ہے، چونکہ علی کے نیچے داخل ہے تو مجرور کہلائے گا. ان عورتوں پر 4 4 منکم اپنے میں سے، تم اپنے میں سے 4 گواہ ان پر لاؤ. فَإِن پس اگر شہدو شہادتن مصدر سے یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اگر انہوں نے گواہی دی. فَأَمْسِكُوا فَمَا پس امسکو امساکن سے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، ہن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ان عورتوں کو روک رکھو، فی البیوت فی حرف جار ہے، البیوت جمع ہے، بیتن اس کا واحد ہے، گھروں میں. حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن، توفا مصدر ہے، مضارع واحد مذکر غائب منصوب، اور ہن ضمیر جمع مؤنث غائب. الموت یہ فاعل ہے، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے. او یا یجعل اللہ یہ جعل مصدر سے، جعل مصدر آئے گا، اس سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یا کر دے اللہ لہن ان عورتوں کے لیے سبیلا کوئی راہ، کوئی سبیل. واللذانی، واللذانی یہ اگرچہ اصل میں 2 مردوں کے لیے، لیکن بلحاظ تغلیب مذکر ایک مرد اور ایک عورت پر بھی بولا جا سکتا ہے. اور اللذانی تسنیہ واحد اس کا الذی ہے، موصول ہے. یأتیانہا اتیان مصدر سے ہے، کرنا، یعنی واللذانی یأتیانہا وہ دونوں مرد اور عورت جو اس کو کرے، یعنی یہ اس فاحشہ کا ارتکاب کرے، منکم تم میں سے. فآذوہما، آذو ایذا ان مصدر سے جمع مذکر کا صیغہ ہے، ہما ضمیر تسنیہ کی ہے، ان دونوں کو ایذا دو. پس فإن مانا پس اگر تابا، تابا تسنیہ کا صیغہ ہے، توبۃ مصدر سے وہ دونوں باز آ گئے،
توبہ کر لی، رجوع کیا، وَأَصْلَحَا اصلاح سے ہے آئندہ اپنی حالت کو درست کیا، اصلاح کر لی، فَأَعْرِضُوا بس تم اعراض کرو، درگزر کرو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی کانا تواباً، کانا فعل ناقص ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تواباً یہ توبتن سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی تواب جب بندہ کی صفت میں آئے تواب تو اس کے معنی کثرت سے توبہ کرنے والے، اور جب اللہ کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی کثرت سے توبہ قبول کرنے والے، تو ترجمہ کرتے ہیں بار بار توبہ قبول کرنے والے، بار بار رحمت کے ساتھ بندے کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو قرآن مجید میں تواب کا لفظ جو ہے یہ جتنی جگہ آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے لیے آیا ہے۔ رحیمہ یہ رحمت ان سے مبالغہ کا صیغہ ہے، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 کی مختصر تفسیر۔ گزشتہ آیتوں میں حقوق کی ادائیگی کا ذکر تھا، اور ان مضامین کو پڑھتے ہوئے سوچنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا یہ چاہیے کہ سورت کا موضوع جو ہے سورہ نساء کا اصلاح معاشرہ ہے، اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہو ان کے لیے اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کیا جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، معاشرے میں امن آ سکتا ہے، ہمدردی پھیل سکتی ہے، اور امن، محبت، بھائی چارگی قائم ہو سکتی ہے۔ اگر ان اسباب کو اختیار نہ کیا جائے جو قرآن کریم نے، شریعت اسلامی نے بیان کی ہے، اور صرف تقریریں کرنے سے، صرف تنظیمیں بنانے سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کریم یہاں پر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ابتدائے صورت سے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ ایک تو وحدت انسانی کا ذکر کیا بالکل ابتدائے صورت میں، اور اس کے بعد یتیموں کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ جن کا بالکل کوئی نہیں ہوتا ہے، دفاع کرنے والا، نگران، رحم کرنے والا۔ اور اس کے بعد عرب معاشرے میں عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، میراث میں ان کو حق نہیں دیا جاتا تھا، مہر ان کو نہیں دیا جاتا تھا، اور طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور نکاح کی کوئی حد بھی مقرر نہیں تھی۔ تو ان تمام چیزوں کی تحدید کر دی، ان کو لمیٹڈ کر دیا، 4 سے اوپر نکاح میں نہیں جا سکتے، اور 3 سے اوپر طلاق نہیں دے سکتے، اور مہر لازم کر دیا عورت کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر تفصیلی بیان یتیموں کے حقوق کا، اور میراث کی تقسیم کا، میراث کی تقسیم کے حوالے سے مرد اور عورت برابر ہیں، اور ان کے حقوق کو تقسیم کر کے دکھایا۔ اب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو، مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے حقوق ان کو دو، لیکن جب یہ معاشرے کے اندر فحاشی کا ارتکاب کرے، فحاشی کے راستوں کو، بے حیائی کے راستوں کی طرف چل پڑے، تو ان کو سزا دو۔ اور سزا کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ اب شریعت اسلامی کی سزائیں دو طرح کی ہیں، 2 قسم کی، ایک کو تعزیر کہا جاتا ہے، اور دوسرا حدود کہلاتا ہے۔ حدود حد کی جمع ہے، وہ سزائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، متعین کی ہیں، اور جتنی اللہ نے مقرر کی ہے، متعین فرمایا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس پر عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اور حدود کی تعداد محدود بھی ہے، کم ہے، تو 5 حدود ہیں ٹوٹل، اور باقی جتنی سزائیں ہیں وہ تعزیرات کے نیچے آتی ہیں۔ تعزیرات ڈسکریشنری پاور آف دا جج، یعنی مسلم جج جو ہے، مسلمان جج، مسلمان قاضی، جو کہ قرآن و سنت کا ماہر ہوگا اور تجربہ رکھتا ہوگا، اس کا ثواب دیدی اختیار ہے۔ اگر کوئی جرم حد کے نیچے نہیں آتا ہے تو پھر اس کو تعزیر کے نیچے لایا جائے گا، اور تعزیر کے نیچے لا کر پھر
سزا جاری کرے گا قاضی۔ اب سزا مالی بھی ہو سکتی ہے، یعنی فائن قاضی کر سکتا ہے، جیل میں ڈال سکتا ہے، اور جیل میں سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے، ہفتے کے لیے، اب یہ اس کا ڈسکریشنری پاور ہے، اور یہ شریعت نے اس کو دی ہے۔ اور پھر اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق، وہ پھر اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ ان اختیارات کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری طرف مقصد یہ پابندیاں لگا دی، اور دوسری طرف جو رعیت ہیں، عوام ہیں، ان میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے احکامات بیان کر دیے کہ گناہ کے جو مبادی ہیں، وہ راستے جو ہیں، ان راستوں پہ بھی مت چلو۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی فحاشی بے حیائی کے راستے جو ظاہر ہیں، جو چھپے ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، یعنی ان ذرائع پہ، ان اسباب پہ، ان راستوں پہ ہی پابندی لگایا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتے ہیں بندے کو۔ تو ان چیزوں کا یہاں پر بیان ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں کوئی عورت فحاشی کا، بے حیائی کا ارتکاب کرتا تو اس کی سزا کا بیان ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ، قرآن کہتا ہے 2 عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اب بے حیائی یہاں پر عام بھی ہے، بعض مفسرین نے اس کو عام لیا ہے، اور عام لے کر زنا کے راستوں پہ وہ عورت چل پڑتی ہے، تو یہ بے حیائی کا ارتکاب ہے۔ اسی بے حیائی کا راستہ جو ہے وہ بڑی بے حیائی تک پہنچاتا ہے، تو اس کی سزا کا ذکر ہے۔ اور جب 2 عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں، سحاقت اس کو کہا جاتا ہے، سحاق لسبین انگلش میں جو اس کے لیے جدید لفظ استعمال ہوتا ہے، عورت کے ساتھ شہوت رانی کرتی ہے، اس کی سزا کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور دوسری آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں واللذان یأتیانہا، وہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی زنا کا ارتکاب کرے، یا بے حیائی کی طرف لے جانے والے اسباب کو اختیار کرے، تو ان کے لیے زجر کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کی ابتدائی سزا کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہے صرف اس حوالے سے کہ ان کو فآذوہما جو کہتا ہے زجر، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، ان کی پٹائی کرو، ان کو ذلیل و رسوا کرو، یہ ابتدائی سزا ہے۔ اس کے بعد جو ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالے گا، راستہ مقرر کرے گا۔ تو اس میں واللذان جو ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت، کیونکہ یہ صیغہ دونوں مذکر کا ہے، تو مذکر کا صیغہ تغلیباً استعمال ہوا ہے، یعنی مذکر کے صیغے کو غلبہ دے کر مؤنث کے صیغے پر، تو دونوں کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے چاند اور سورج کو قمرین کہا جاتا ہے، حالانکہ سورج تو شمس ہے، عربی میں شمس کہتے ہیں اس کو، اور چاند کو قمر کہتے ہیں، لیکن دونوں ملا کر قمرین۔ اور ماں باپ کو والدین، اب والد کا تثنیہ والدین، اب ماں جو ہے وہ والدہ ہے، لیکن تغلیب دے کر والدین کہا جاتا ہے، مذکر کو غلبہ دے کر مذکر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مراد ہوتے ہیں ماں باپ، مراد ہوتے ہیں قمرین میں چاند سورج۔ تو یہاں پر بھی ایک مرد ایک عورت فحاشی کا ارتکاب کرے تو زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ تو زنا کی سزا ابتدا میں یہ ڈانٹ ڈپٹ اور رسوا کرنا تھا، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار مرد اور زناکار عورت غیر شادی شدہ جب زنا کے مرتکب ہو جائے تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارو،
اور جو شادی شدہ ہے ان کو سنگسار کرو، پتھر مار مار کر ختم کرنا ہے۔ اس کا ذکر پھر حدیث میں ہے اور اجماع امت سے اس کا ثبوت ہے۔ اور واللذانی میں پھر جس طرح واللاتی میں سحاقت کا ذکر تھا بعض مفسرین کے نزدیک، یعنی لیسبینس یا عورت اپنی شہوت پوری کرتا ہے دوسری عورت کے ساتھ، اور اس کو اردو میں چپٹی لگانا کہتے ہیں، عربی میں سحاقت کہتے ہیں، سحاق۔ اور اسی طرح مردوں میں اللذان، جو مرد کسی مرد کے ساتھ یعنی ہومو سیکسولیٹی کا شکار ہو جائے، اپنی شہوت ناجائز طریقے سے پوری کرنا چاہے یا قوم لوط کی عادت کو اختیار کرے، تو پھر اس کی سزا کا ذکر یہاں پر ہے۔ اچھا، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے یعنی مسلمان عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، منکم اپنوں میں سے یعنی مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں اور گناہ کبیرہ سے پاک ہوں۔ گواہ کے اندر ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اور اربعتاً 4 سے کم پر نہیں۔ اگر 4 سے کم 1-2 گواہ جا کر کسی کے خلاف گواہی دے کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کورم پورا نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کے اوپر تہمت کا الزام لگے گا اور ان کو سزا ہوگی۔ اور 4 گواہ جب جمع ہو جائے اور جا کر اس طرح گواہی دے کہ ہم نے اس کو زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے جس طرح سلائی سرمدانی میں ہوتا ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر، تو اس وقت مزید جو ہے کراس ایگزام، چیف ایگزام سے ان کو گزارا جاتا ہے، اور ٹرائل کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے تو پھر سزا جاری کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر فاستشہدوا تو اللہ کا حکم ہے، گواہ بناؤ۔ تو معاشرے میں اگر بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر عورتوں کی نگرانی کرو، ان کے اخلاق کی، ان کے حرکات کی، ان کے کردار کی حفاظت کرو، نگرانی کرو۔ اور پھر اس طرح مسئلہ ہو، مقدمہ بن سکتا ہے تو اس کے لیے ظاہر بات ہے گواہوں کی ضرورت ہوگی، اور جج کا فیصلہ وہ گواہوں کے بیان کے تابع ہوگا۔ گواہ نہیں ہوں گے تو جج فیصلہ نہیں کر سکتا، اور گواہ بھی ایسے گواہ ہوں جو کبائر کے مرتکب نہ ہوں، اور ان میں سے کوئی عورت نہ ہو، اس لیے کہ یہ موضوع جو ہے گواہی، یہ ذمہ داری عورت کے موضوع کے خلاف۔ ایک بات موضوع کے خلاف اس طرح ہے کہ اسلام میں باہر گھومنا پھرنا، رزق کی تلاش اور یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہیں، عورت کے اوپر نہیں ہیں۔ اسلام نے کمانے کی ذمہ داری عورت کو نہیں دی ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی عورت کمانے کے لیے جائے گی، دفتر جائے گی، پڑھانے کے لیے جائے گی وغیرہ وغیرہ، اور جائے گی تو پھر اپنے محدود راستے سے ہو کر اور بناؤ سنگار کے بغیر حجاب میں جائے گی، اس کے جانے کا وقت معلوم ہوگا، اس کی واپسی کا چھٹی کا وقت معلوم ہوگا۔ تو جہاں زنا ہو رہا ہے وہاں عورت کا کام کیا ہے؟ اور مرد جو ہے وہ چونکہ یہ ذمہ داریاں اس کی ہیں، کمانا ہے، کمانے کے لیے وہ جگہ جگہ پہنچتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے، تو یہ اس کی موضوع کے خلاف نہیں ہے۔ تو مرد گواہ ہوں گے اور مسلمان گواہ ہوں گے۔ حدود ہے، حدود میں غیر مسلموں کی گواہی معتبر نہیں ہے، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے گواہی کا، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی کہو۔ گواہی دینا رائٹ نہیں ہے، حق نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ان 2 باتوں کو کوئی سمجھے کہ بھئی یہ ڈیوٹی ہے اور رائٹ نہیں ہے، تو کسی کے اوپر اگر رسپانسبلٹی نہیں ڈالی گئی، ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، وہ تو اس کے اوپر مہربانی کی گئی، اس کے اوپر رحم کیا گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر رحم فرمایا ہے کہ یہ ذمہ داری ان کو نہیں دی ہے، ورنہ عورت در در کی ٹھوکر کھاتی پھرتی، کبھی سیشن میں چلی جاؤ اور کبھی جرگے کے سامنے چلی جاؤ، کبھی ہائی کورٹ چلی جاؤ، کبھی سپریم کورٹ چلی جاؤ، اور عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو سنبھالنا اور نسل کی حفاظت کرنا اور نئی نسل کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا۔ تو یہ نئی نسل ہی برباد ہو جاتی ہے اگر عورت کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ حق نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے اللہ نے عورتوں کو مبرہ رکھا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس اگر وہ گواہی دے دے تو بند رکھو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ یہ حکمرانوں کو کہا ہے اللہ نے، یا جہاں قبائلی نظام میں جرگہ سسٹم ہے، جرگہ کے جو ممبران ہیں ان سے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ، اگر گواہوں نے گواہی دی اور گواہی درست ثابت ہوئی تو ان مجرموں کو جن کے خلاف انہوں نے گواہی دی ہے ان کو رو کے رکھو۔ فی البیوت، گھروں میں، گھروں سے مراد یا تو حکومت کے گھر مراد ہیں، یعنی ان کو جیل میں ڈالو، یا گھروں سے مراد ان کے اپنے گھر ہیں، ان پر باہر پھیرنے پر پابندی لگا دو۔ حتیٰ، کب تک؟ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، اٹھا لے ان کو موت، یعنی موت تک ان پر پابندی کہ آئندہ کے لیے تم باہر نہیں جا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، یا ہمیشہ کے لیے حبس دوام جسے کہا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دو، یہ اس کی سزا ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا مقرر کر دے، نکال دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ، سبیلا راہ۔ اب یہ سبیلا سے مراد وہ جو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو بے حیائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرے، وہ اس کا معنی لیتے ہیں یعنی زنا کے جو دواعی ہیں، اسباب ہیں، ان کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے قہقہے لگانا اور گپ شپ لگانا، اور واٹس ایپ میں ان کے ساتھ چیٹنگ، اور انسٹاگرام میں ان کے ساتھ ہیں، انٹرنیٹ میں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ مختلف ناموں سے گھومنے پھرنے کے لیے جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا کا بیان ہے۔ تو ان کے لیے لہن سبیلا سے مراد توبہ کا راستہ، ان کے لیے اللہ نے توبہ کا راستہ بعد میں مقرر کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی توبہ ہے۔ تو جب وہ لوگ توبہ کر لے اپنی گزشتہ زندگی سے، تو ان کے لیے پھر حبس دوام کی سزا نہیں ہوگی۔ یہ لہن سبیلا، ان کے لیے نکاح کا حکم اللہ نے مقرر کر دیا۔ جب نکاح ہو جائے تو پھر ایسے راستوں سے وہ بچ جائیں گے۔ اور جو علماء، جمہور علماء، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زنا ہے، الفاحشۃ، فاحشہ سے مراد زنا ہے، اور زنا کی ابتدائی یہ ڈانٹ ڈپٹ اور زجر اس کو کہا جاتا ہے، یہ سزا تھی۔ اور جب وہ آیت سورہ نور کی نازل ہوئی، آیت نمبر 3، الزانیۃ والزانی، تو یہ آیت، اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ آ جاؤ، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے یعنی ایسے مجرموں کے لیے راستہ نکالا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ان سزاؤں کو نافذ کرنا، فامسکوہن، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ اب جب حکمرانوں کا کام ہے، شریعت اسلامی جو ہے، شریعت اسلامی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسلام کا نظام بھی ہو، سسٹم بھی اسلام کا ہو، عدالت جو ہے اس میں قرآن کریم موجود ہو، اور شرعی حوالے سے فیصلے سنائے جائے، اور زنا کے جتنے بھی اڈے ہیں، مختلف ادارے ہیں جس میں مخلوط نظام تعلیم ہے، تعلیمی اداروں میں، اور دوسرے ادارے ہیں جہاں پر مرد و عورت بیٹھ کر خوب دل لگی کی باتیں کرتے ہیں اور خوب آزادی سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور زنا کا بازار معاشرے میں گرم ہے۔ تو اب ان اسباب کو بند کیا جائے گا، روکا جائے گا، اس کے بعد پھر جا کر کوئی ان باتوں کا، ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو پھر سزا ہوگی۔ تو
تو یہ حکمرانوں کا کام ہے، فرد واحد جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک میں جب اسلامی ملک ہے اور ملک پاکستان یہ اس نام پر بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یہاں پر حکومت ہوگی، حکمرانی اللہ کی ہوگی اور طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا اور اس کے ماننے والے اہل ایمان ہوں گے، تو ظاہر بات ہے معاشرہ بھی امن کا گہوارہ ہوگا، آپس میں مسلمانوں میں محبت اور بھائی چارگی قائم ہوگی۔ اگر اس طرح نہیں ہے، بس صرف نام چینج کیا ہے، زمین کا ٹکڑا وہی ہے، ایک ٹکڑا وہاں رہ گیا، اس کا نام ہے انڈیا، ہندوستان، اور دوسرا ٹکڑا پاکستان کہلایا۔ ہم بدلنا چاہتے تھے نظم میخانہ تمام، تم نے بدلا ہے صرف میخانے کا نام۔ شراب خوری اسی طرح ہے، کرپشن اسی طرح ہے، رشوت خوری اسی طرح ہے، اور ظلم اسی طرح چل رہا ہے، غریبوں کو اسی طرح ستایا جا رہا ہے، اور عدالتیں لاٹ میکالے کے نظام پر فیصلے کرتی ہیں، اور مائٹ از رائٹ ہے، جنگل کا قانون ہے۔ تو پھر یہ آزادی اور غلامی برابر ہیں، اس کو حقیقت میں آزادی نہیں کہا جا سکتا۔ آزاد قوم کا اپنا آئین ہوتا ہے، اپنا دستور ہوتا ہے، تو ہم جب حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے تو ہمارا آئین قرآن ہے، ہمارا دستور قرآن و سنت ہے، اس کے مطابق۔ اور قرارداد و مقاصد میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ مسلمان ان اکثریتی علاقوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکے، لیکن جب یہاں آ گئے تو ہم نے قرآن و سنت کو بھلا دیا، اور وہی خواہشات نفس ہیں، وہی یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، ان پر چل کر بڑی خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم سے ناراض ہے، ملک میں دہشت گردی ہے، ملک میں فرقہ واریت ہے، ملک میں سود خوری ہے، ملک میں ظالموں کی حکمرانی ہے۔ یہ غضب الہی کی علامات ہیں۔ واللذان یأتیانہا، اور جو دو مرد کرے تم میں سے، یأتیانہا وہی بدکاری، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو ایذا دو، ایذا دو، ان کو برا بلا کہو اور ان کو رسوا کرو معاشرے کے اندر۔ فإن تابا وأصلحا، اب یہاں پر مردوں کے حوالے سے یہی بات کہی گئی ہے کہ مردوں کے موضوع کے خلاف ہے ان کو گھروں میں بٹھائے رکھنا، اس لیے کہ گھروں میں بٹھائے رکھیں گے تو انہوں نے کمانا ہے، روزگار کی تلاش میں پھرنا ہے، لہٰذا یہاں پر مردوں کے حوالے سے وہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ فإن تابا وأصلحا، تو واللذان میں ایک مرد اور ایک عورت زنا کا ارتکاب کرے تو یہ ابتدائی سزا ہے، یا واللذان دو مرد ہوموسیکسویلٹی کا شکار ہو جائے، ناجائز راستوں سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہے تو ان کو ایذا دو۔ فإن تابا، سزا ایذا دینے کے بعد اگر وہ تابا لوٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع کرے، وأصلحا اور آئندہ کے لیے اس جرم کا ارتکاب نہ کرے، اصلحا اپنے آپ کو سنوارے اور اصلاح کر لے اپنی، فأعرضوا عنہما تو ان سے اعراض برتو، پھر ان کو عار مت دلاؤ، ان کو طعنہ مت دو کہ تم تو وہی لوگ ہو، تم اس کام میں ملوث تھے اور تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا ہے، ان کو پھر شرم مت دلاؤ، اس لیے کہ توبہ انہوں نے کیا۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو اللہ سے صلح کر لی اور ہم نے اس کو طعنہ دے کر خود گناہ میں ملوث ہو گئے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا، تواب مبالغے کا صیغہ ہے، لفظی معنی میں ترجمے میں بتایا گیا ہے آپ کو، تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ فاحشہ کا لفظ جو ہے یہ قول میں بھی، فحش کا تعلق قول کے ساتھ بھی ہے اور فعل کے ساتھ بھی ہے، اور بخل کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ایک بار جو ہے فحش کا لفظ بخل کے لیے استعمال ہوا ہے اس طرح، لیکن یہاں پر جو ہے اس سے مراد، فاحشہ سے مراد علماء زنا لیتے ہیں، اور
وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْفَاحِشَةَ هَاهُنَا الزِّنَا۔ امام راضی فرماتا ہے علماء مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر فاحشہ سے مراد زنا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہاں پر یہ کہی گئی ہے، اسلام میں چونکہ ہمہ جہت پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے زنا کے ساتھ ساتھ مبادئ زنا جو ہے وہ اسباب، وہ راستے جو زنا تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ مثلا مرد و زن کا اختلاط، کو ایجوکیشن، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ مستقل حرام ہے، کسی عالم نے ان کو حلال نہیں کہا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اپنی بچیوں کو ان کالجوں میں، ان اسکولوں میں جہاں پر بالغ لڑکے، جوان لڑکے وہ آ کر پڑھتے ہیں، ان بچیوں کو ان میں بھیجنا یہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو عزت پسند نہیں ہے، یہ دیر سویر بے عزت ہو کر رہیں گے، رسوا ہو کر رہیں گے، اس لیے کہ رسول کے طریقے کے خلاف جو چلے گا منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ ڈگری حاصل ہوگی لیکن عزت چلی جائے گی، بے آبرو ہو جائے گی، رسوا ہوگی، لیکن ڈگری حاصل ہوگی پھر رسوائی کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد۔ اس کے اوپر مسلمان قوم کو، پاکستانی قوم کو خصوصاً سوچنا چاہیے۔ عورتوں کی تعلیم گاہیں، درس گاہیں الگ ہونی چاہیے، ان کے اسکول الگ ہونی چاہیے، ان کے کالجز کا سسٹم الگ ہونا چاہیے، ان کو پڑھانے والے خواتین ہونی چاہیے، پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، ٹیچرز ہیں، سسٹم ہی الگ ہو۔ اور اسلام تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا ہے، طریقہ تعلیم وہ اسلامی ہونا چاہیے۔ اور اب مرد و زن کا اختلاط آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، جامعات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور عزتیں لوٹی جا رہی ہیں قوم کی بچیوں کی۔ یہ کس وجہ سے؟ والدین کی وجہ سے۔ اور یہی اولاد جو ہے قیامت کے دن لعنت بھیجے گی ان والدین کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں جو ہے ایسے راستوں میں ڈالا، ایسے اداروں میں ڈالا جس میں ہمیں تعلیم دینے کے بجائے حیوانیت سکھائی جا رہی تھی، فحاشی کے راستوں پر چلایا جا رہا تھا۔ اور دوسری بات، عورتوں کی غیر محرموں سے خلوت، عورتیں بیٹھتی ہیں غیر محرم مرد کے ساتھ، تو دیر سویر جو ہے ان کے اندر تعلقات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی تعلقات زنا کا سبب بنتی ہیں۔ اس طرح عورتوں کا بن سنور کر بغیر حجاب کے باہر پھرنا، گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت، یہ بھی بے حیائی کے اسباب میں سے ہے۔ اس طرح نظر بازی ہے، انہی اداروں میں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نظر بازی، ٹولیاں بن کر وہ نظر بازی کے لیے مختلف اسکوائرس میں، مختلف چوکوں میں وہ کھڑے رہتے ہیں، گزرنے والیوں کو گھورتے رہتے ہیں۔ اس طرح عورتوں کا ایسے انداز میں غیر محرم مردوں سے گفتگو کرنا، جس انداز سے ہی معلوم ہوتا ہو کہ بھئی یہ عورت بے حیا ہے اور بے حیائی کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ تو اب چونکہ یہ نظام تعلیم مغربی نظام تعلیم ہے، اس میں زنا کو ایک فیشن کے طور پر لیا جاتا ہے، زنا ایک فیشن ہے۔ اور مزید افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی انہی انسان نما حیوانوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان آیتوں میں ایک بات یہ کہی گئی ہے، زنا کی ابتدائی سزا جو ہے وہ تو منسوخ ہو گئی، لیکن ثبوت زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی جو شرط تھی وہ باقی ہے، اور اس کی تفصیل پڑھیں گے جا کر سورہ نور میں۔ اور گواہوں کے لیے شرط جو قرآن و حدیث کے مطالعے سے سامنے آتا ہے، وہ شروط یہ ہے 4 مرد ہوں اور مسلمان ہوں، آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور سنی سنائی گواہی نہ ہو بلکہ چشم دید یعنی آئی وٹنس ہو، بندے نے خود دیکھا ہو۔ اس طرح زنا کی سزا جو ہے بڑی سخت ہے، لیکن
زنا کے گواہوں کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اہم باتیں جو ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ قانون اصلاح معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو ان تمام کاموں کا، مفاسد کا، خرابیوں کا تدارک کرو جو معاشرے کی بدامنی کا باعث ہیں۔ ان میں سے ایک بے حیائی، زنا اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا بھی بے حیائی ہے۔ بے حیائی کی ایک قسم ہے، انسان بے حیا ہوتا ہے تبھی اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کا لحاظ نہیں رکھتا، اور اس پر شرعی سزا نافذ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جرائم کے روک تھام کے لیے جرائم کے اسباب کو ہٹانے کی کوشش کرو۔ اس طرح فَأَمْسِكُوهُنَّ یہاں پر فرمایا یہ حکم حکمرانوں سے ہے۔ حکمرانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے اللہ کا حکم جو ہے دوسرے پر نافذ نہیں کر سکتا، اسے فساد پھیلے گا۔ دوسرا بندہ اٹھے گا، اس کا خاندان اٹھے گا، اس کا قبیلہ اٹھے گا کہ تم کون ہو سکتے ہو ہمارے اوپر یہ زور کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ اور فَاسْتَشْهِدُوا قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے مردوں میں سے گواہ، مردوں میں سے اور پھر اپنوں میں سے، مسلمانوں میں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر راہ نہیں دی ہے، غلبہ نہیں دیا ہے، تو کافر مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، تو مسلمان ہی مسلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ اس طرح یہاں پر زنا جو ہے، زنا کے گواہ چونکہ 4 ہیں، اس لیے کہ زنا 2 بندوں کا فعل ہوتا ہے اور مستقل 2 بندوں کا فعل ہے، اس لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اور اب ان گواہوں کو جب ڈاؤٹ کریٹ کر کے ان کی وٹنس میں، گواہی میں، شہادت کے اندر، اور یعنی ان کے گواہی کو ساقط کیا گیا تو پھر حد نہیں لگے گی۔ اور مطلوب بھی یہی ہے، انسان کسی طریقے سے حد سے بچ جائے، حد سے بچ جائے۔ اور حدیث میں بھی یہ ادر الحدود بالشبہات، ڈاؤٹ کریٹ اور اینڈ اوائڈ حد، یعنی شک و شبہ کریٹ کر کے، حقیقی شک و شبہ ہو، اپنی طرف سے نہیں، کریٹ کر کے حد کو ساقط کرو۔ اب یہ لواطت کی جہاں تک بات ہے، عہد صدیقی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی سزا تھی آگ میں جلانا، یعنی حد سے سخت سزا تھی آگ میں جلانا، اسی کہ ان کی سزا اللہ نے سخت مقرر کی ہے۔ اور پھر ان کو پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے، وہاں سے نیچے گرایا جائے۔ یہ بھی قرآن سے ماخوذ ہے، جس قوم نے اس گندے فعل کا ارتکاب کیا، اس کی بنیاد رکھی، اللہ نے ان کو اٹھایا اور خوب بلند کر کے الٹ دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، ان کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ تو ان کو پہاڑوں پہ چڑھا کر اوپر سے نیچے گرایا جائے، یا درخت پہ ان کو چڑھا کر درخت سے نیچے گرایا جائے، تاکہ نشان عبرت بن جائے معاشرے کے لیے، اور کوئی اس جیسے فعل کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یا دیوار کے نیچے ان کو بٹھا کر دیوار اس کے اوپر گرائی جائے۔ ایک گواہوں سے اس چیز کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، دوسرا جو ہے گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ مجرم خود جا کر اقرار کرتا ہے، کنفیشن جسے کہتے ہیں۔ تو الانسان ماخوذ باقرارہ، انسان اپنے اقرار میں پکڑا جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر مختلف کوشچن کرے گا اور اس کے اقرار کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ بچ جائے۔ لیکن اگر وہ اقرار کو غلط ثابت نہ کر سکا مختلف کوشچن کرنے کے بعد، پھر شرعی سزا جو ہے بہرحال اس کے اوپر نافذ ہوگی۔
تو گواہ جو ہے فاستشہدوا جو فرمایا حکم ہے اللہ کا، اس کی حکمت علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر لوگ مختلف طریقوں سے اپنی بیویوں کو قتل کریں گے، بیوی کے ساتھ نالگی ہوگی، بیوی ناپسند ہوگی، باہر سے کسی کو بطور مہمان بلائے گا اور گھر کے اندر اس کے ساتھ بٹھا کر دونوں کو قتل کرے گا۔ اب گواہ ویسے بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک سبب جو ہے وہ ہاتھ آیا، وہ دکھائے گا کہ اس کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا ہے، پکڑا ہے۔ اب گواہ جو ہے شرط کر دی گئی کہ یہ غیرت کے نام پر جو قتل ہے، آنر کلنگ، اس کا تدارک ہو جائے۔ جب گواہ پیش نہیں کر سکتے ہیں تو اس فعل کا ارتکاب بھی نہیں کر سکیں گے اور ایسا اقدام بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اسلام کا نظام عدل ہے جو ہر طرف سے اور ہر کسی کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے، جس میں معاشرے کے حقوق بھی ہیں، معاشرے میں امن کیسے قائم ہو، ہمدردی کیسے پھیلے، محبت کیسے پھیلے، معیشت کیسی مضبوط ہو، عدالت کیسے کام کرے، ان تمام کا اصول، تمام کے لیے قوانین اسی اسلام کے نظام کے اندر موجود ہیں، جس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، جس کو امپلیمنٹ کرنے کی، نافذ کرنے کی ملک میں ضرورت ہے، تاکہ انسانوں کی جانیں بچے، تاکہ انسانی معاشرے کے اندر امن، محبت، بھائی چارگی کا چرچا ہو۔ آیت نمبر 16 میں یہ بتایا گیا کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ توبہ کر لے اور اپنے احوال درست کر لے تو اسے سابقہ گناہوں پر شرمندہ کرنا دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔